السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں سنا نقوی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سعودی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, سب سے پہلے برطانوی جریدے کی بات ہے دا اکانومسٹ, جس میں ایک صحافی نے بشریٰ بی بی پر ایک خصوصی رپورٹ لکھی ہے اور اس آرٹیکل میں کچھ الزامات ہیں, کچھ حقائق ہیں جو سامنے رکھے گئے ہیں. اس پر مزمل صاحب کا تبصرہ لیں گے, لیکن کچھ پوائنٹس ہیں چیدہ وہ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ بشریٰ بی بی کے روحانی اثر کے نتیجے میں بیسکلی عمران خان اپنا اصلاحاتی ایجنڈا نافذ کرنے میں ناکام رہے. یہ اس آرٹیکل میں لکھا ہے. اس کے علاوہ فیض حمید کے ساتھ کی جو انوالومنٹ ہے اس حوالے سے بھی ذکر ہے کہ بشریٰ بی بی کو نہایت باریک مگر مؤثر طریقے سے فیض حمید نے استعمال کیا. مدبر صاحب, یو ٹیک. باری لے لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے آرٹیکل میں کوئی نئی خبر نہیں ہے. آپ یہ سب باتیں زبان زد عام ہیں. طریقے عدم اعتماد کے بعد سے ہے طریقے عدم اعتماد کے بعد نہیں, پہلے سے جب سے خان صاحب نے شادی کی اس کے بعد سے یہ ایسا نہیں تھا کہ میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ ہم کہیں کہ یہ سب باتیں شادی کے بالکل قریب, بلکہ شادی سے پہلے ہی جب یہ خبریں آئیں کہ وہ شادی کرنا چاہ رہی ہیں, پہلے خبر آئی کہ وہ بشریٰ بی بی کے بہن والی خبر آ گئی کہ مریم بٹو سے کرنا چاہ رہے ہیں, پھر وہ بشریٰ بی بی والی آئی, تو اس وقت یہ سب کچھ آگے وہ ایک روحانیت کے لیے پاک پتن جاتے ہیں اور وہ ان کی پیر ہیں اور وہ وہاں اپنے اسپریچول سیٹسفیکشن کے لیے جاتے ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہیں شادی سے پہلے میرا خیال ہے آن دی ریکارڈ آ چکی تھیں. یہ ضرور ہے کہ اس وقت چونکہ ہوا اس طرف تھی اور آپ کہہ سکتے ہیں کچھ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ خان صاحب کے ساتھ تھا, تو اتنا اچھل نہیں سکا. میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے اس پر باقاعدہ آرٹیکل آسما شرازی نے لکھا. ہماری ہم نیوز کی اینکر ہیں, سینئر صحافی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے اس پہ آرٹیکل لکھا جس پر پی ٹی آئی نے ان کی بہت ٹرولنگ کی. اور خاتون ہوتے ہوئے کسی خاتون پر اس طرح سے کیسے الزامات لگا سکتی ہیں, یہ بہت نہیں, انہوں نے حقائق لکھے. دیکھیں نا, خاتون ہونے کی بات نہیں ہے, یہ ایک فیکچول سٹوری ہے. بشریٰ بی بی ہیں, وہ پیری فقیری روحانیت پہ یقین نہیں رکھتی تھیں, یہ کام وہ نہیں کرتی تھیں. کیا عمران خان پہلے اپنے اسپریچول روحانیت کے لیے ان کے پاس نہیں جاتے تھے؟ آپ میری بات سمجھیں. یہ تو کلیئر تھا کہ یہ روحانی علاج کے لیے بہت سے لوگوں نے کلیم بھی کیا. پھر ہمارے پاس وہ ویڈیو فوٹیج بھی آئی جس میں وہ بابا فرید کے مزار پہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں ان کے ہمراہ بھی, ان کی اہلیہ بھی. ہاں, ان کی اہلیہ بھی, اور وہ پھر وہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ تو آن دی ریکارڈ موجود تھا نا کہ ان کا پھر وہ ننگے پاؤں مدینہ گئے, آپ کو پتہ ہے بالکل, یہاں گھر سے بنی گالا سے ننگے پاؤں گئے اور پھر وہ جہاز میں بیٹھ کے تو ننگے پاؤں, جس کا پھر بشریٰ بی بی نے وہ ایک جسٹیفیکیشن بھی دیا تھا اس کا, تقریر میں کہا بھی کہ سعودیانز نے کہا کس کو لے آیا. تو یہ ایک روحانیت اور عمران خان کا ان کا مرید ہونا کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو ہم کہیں کہ جی اکانومسٹ نے بریک کر دی. اکانومسٹ میں مطلب چلیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں, سب سے بڑی بات کیا ہے اس میں؟ کوئی بڑی بات آئی ایس آئی نہیں, وہ بھی سب کو پتہ تھا کہ فیض صاحب کا ریکٹ تھا. یہ بھی سب باتیں اب آ گئیں کہ وہ بشریٰ بی بی کو پہلے انٹیلیجنس ایجنسیز باتیں بتا دیتی تھیں, وہ پھر خان صاحب کو بتاتی تھیں, تو خان صاحب کو یقین ہونے لگ گیا, اعتقاد ہونے لگ گیا. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جو خان صاحب کی نااہلی والا معاملہ تھا, تو انہوں نے پہلے بتا دیا کہ جہانگیر ترین نااہل ہو جائیں گے, آپ بچ جائیں گے. تو وہی ہوا, جہانگیر ترین نااہل ہو گئے اور خان صاحب بچ گئے, تو خان صاحب کا بڑا اعتقاد ہو گیا. آپ بات سمجھیں, یہ اندر کی خبر تھی جو اس میں کلیم کیا جا رہا ہے, جو پہلے ہی بشریٰ بی بی تک پہنچا دی جاتی تھی. تو عمران خان صاحب کو یہ لگا کہ ان کے پاس کوئی روحانی علم سے ان کو آپ پتہ لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ بات, اس وقت کے وزیر اعظم کو بہت ساری باتیں پتہ نہ ہو, ایسا پاسبل نہیں ہے نا؟ بہت ساری باتیں نہیں بھی پتہ ہوتی, یہ کون سی ایسی بات ہے. کوئی بندہ بھی عقل کل یا پورا علم تو نہیں رکھتا ہے, اور باتیں پتہ تو آپ کو انٹیلیجنس ایجنسی سے ہی لگتی ہیں نا. پرائم منسٹر کا کیا سورس ہوتا ہے؟ اس کا سورس اس کے ادارے ہیں. اگر ادارے جو ہیں وہ بذریعہ بشریٰ بی بی کام کرنے لگ جائیں تو پھر سورس بذریعہ بشریٰ بی بی ہو گیا نا. پارٹی میں کون رہے گا, کون نہیں رہے گا. لیکن جہانگیر ترین تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو, کیونکہ جہانگیر ترین نے بشریٰ بی بی سے شادی کی مخالفت کی تھی. کہا جاتا ہے شادی کے بعد جب پہلی ملاقات ہوئی تو بشریٰ بی بی نے کہا آپ تو جہانگیر ترین کو کہ آپ تو مجھے جادوگر نہیں کہتے ہیں. تو
جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ میں نے یہ بات خان صاحب کو کہی تھی، خان صاحب نے بشریٰ بی بی کو بتا دی، بشریٰ بی بی نے پہلی ملاقات میں تانا بنا دیا، اس کے بعد سے جہانگیر ترین کا ایگزٹ شروع ہو گیا، پھر اون چودھری کا ایگزٹ بھی اسی لیے، جو بندہ بنی گالا میں خان صاحب کے بہت قریب رہا ہوتا تھا وہ سب آؤٹ ہو گئے، آپ سمجھیں۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی اتنا پی ٹی آئی کو بھی ری ایکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئی بات ہے ہی نہیں جس پہ وہ ری ایکشن دیں، ایسی کون سی بات ہے جس پر رد عمل دینے کی ضرورت ہے، روٹین کی بات ہے، سب کو یہ بات پتہ تھا، ہو سکتا ہے انٹرنیشنل آڈینس کو نہ پتہ ہو، نہیں لیکن بہت مطلب حکومتی وزراء ہوں، دیگر پیپلز پارٹی کے لوگ اس پر بہت بات کر رہے ہیں، اس پر لیکن وہ تو تمام دیکھیں میڈیا نا چینلز پہ جی، یہ وہ چیز تو چل رہی ہے اور آپ مسلسل چل رہی ہے۔ ایک منٹ، جب گنڈا پور مریم بی بی کے میک اپ پہ بات کرتے تھے تو سب بات نہیں کرتے تھے، آپ میری بات سمجھیں، تب بات نہیں ہوتی تھی، جب جلسوں میں ان کے میک اپ پر یا ان کے گھڑی پر یا ان کے پرس پر یا ان کی جوتی، مطلب اس معاشرے میں، ہمارے ملک میں خواتین کو کیوں وکٹمائز کیا جاتا ہے؟ وہ چاہے نہیں میں نہیں کسی بھی سمجھتا، آپ پوزیشن پر وومن ہوں، کارڈ نہ وہ کھیلیں اس کے گلی میں اوپر، چلتی دیکھیں پیر خواتین مرد ہوں۔ بھی ہو سکتا ہے، پیر تو پیر ہے نا جی، نہیں خاتون ہی کیوں؟ آپ نے مریم کی بات کی، چلے میں نے بشریٰ بی بی اس میں مکس کر کے اگر یہ بات اٹھائی نہیں تو مہنگی گھڑی تو نواز شریف کی بھی اور ان سب کی بھی ڈسکس ہو جاتی تھی، بے ایسی نظیر کون کے سی بات حوالے ہے؟ سے کہہ لیں، مریم صاحبہ کے حوالے سے یا دیگر بھی، ہاں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے دور میں تو وومن جرنلسٹ نے اکٹھے پٹیشن کی کہ ہماری بہت ٹرولنگ کی جاتی ہے، سب سے زیادہ وومن جرنلسٹ کی اگر کسی نے ٹرولنگ کی تو وہ پی ٹی آئی تھی، جو خود اب وومن وکٹم کارڈ کھیلتی ہے، سب سے زیادہ آسمہ شرازی کی، غریدہ فاروقی کی، اور جو وومن جرنلسٹ ہیں ان سب نے اکٹھے پٹیشن کی کہ ہماری ٹرولنگ کی جاتی ہے، ہمیں گورنمنٹ سے بچایا جائے۔ اور آج کچھ جو خواتین صحافی ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری بھی ٹرولنگ ہوتی ہے، اور اگر ہم پی ٹی آئی کے حق میں بات کر لیتے ہیں تو نہیں مطلب یہ میں سلسلہ نہیں تو سمجھتا رکنا چاہیے نا۔ میں نہیں سمجھتا اس سطح کی ٹرولنگ ہوتی، ہاں میں نہیں سمجھتا اس سطح کی ٹرولنگ ہوتی ہے جس سطح کی ٹرولنگ شہباز گل وغیرہ اور اظہر مشوانی اور ان کا جو گروپ کرتا تھا، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور گروپ تو تگڑا جو ہے۔ کرتا تھا وہ ٹرولنگ نہیں ہے گورنمنٹ، یا آج وہ نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں، اس کی کوئی لیمٹس نہیں تھی، وہ بہت ان ایتھیکل تھی، لیکن جہاں تک اس میں پرسنل اٹیک بھی ہوتا تھا کہ جی یہ بشریٰ بی بی کو پہلے انفارمیشن دے دی جاتی تھی، وہ پھر خان صاحب کو بتاتی تھیں، یہ بات بھی کافی جگہ سے کنفرم ہوئی ہے، پھر یہ کہ جی گوشت کا صدقہ جو ہے، کچے گوشت کا سریاں جو ہیں وہ قبرستان میں پھینکوانا، کچا گوشت قبرستان میں پھینکوانا، یہ ہمارے معاشرے میں نارمل چیزیں ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ جی یہ کوئی اکیلی بشریٰ بی بی پورے پاکستان میں یہ کرتی تھی، یہ نہیں ہے، یہ نارمل چیزیں شاید ہیں، اس کا اور اگر بشریٰ ایک بی بی سروے کیا جائے تو پتہ چلے کہ پاکستان سروے اگر کیا جائے تو پاکستان کے 80 سے 90% خواتین شاید اس میں انوالو نکلیں گی، کرتی تھیں۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کا دیکھیں نا، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ خان صاحب کسی کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ تعزیت کرنے نہیں جاتے تھے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ سمندر کے کنارے رات نہیں رہتے تھے، کراچی کبھی اپنے 4 سال میں رات نہیں رہے، صبح جاتے تھے شام واپس آ جاتے تھے۔ ریزن کیا تھی کراچی اور سمندر والی کیا ریزن؟ وہ بھی سنا ہے، انہیں منع کیا گیا تھا کہ آپ نے سمندر کے کنارے رات نہیں رہنا۔ اچھا اس طرح ان کے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں بتاؤ، آپ کو یاد ہے وہ ہزارہ کے لوگ جب شہید ہو گئے تھے، جی جی جی، تو وہ اپنے جنازے لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پرائم منسٹر آئے گا تو ہم دفنائیں گے، تو خان صاحب نے جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کو نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہوا تھا، اور سب سے زیادہ لوگوں نے فیل تو کیا جب ان کے قریبی 2-3 دوستوں کی ڈیتھ ہوئی اور وہ ان کے تعزیت کو، مطلب ایک عبدالقادر صاحب ہے کرکٹر، ان کے اور خان صاحب کی بچپن کی دوستی ہے، جی جی، لاہور میں ان کا جنازہ تھا، وہ نہیں گئے، اور بعد میں ان کے گھر تعزیت کے لیے بھی نہیں گئے، ان کے بیٹے کو کہا آپ میرے پاس زمان پارک آئیں، میں نے آپ سے تعزیت کرنی ہے، تو ان کے بیٹے نے جانے سے انکار کر دیا، اس نے کہا آپ نے مجھ سے تعزیت کرنی ہے، آپ میرے گھر آئیں، سیم ود دا کیس ود نعیم الحق۔ تو یہ سب جو شخصیت کے پہلو ہیں خان صاحب کے، لوگ یہ تقابلی جائزہ کرتے ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھے بشریٰ بی بی سے شادی کے، ظاہر نہیں تھے، پہلے نہیں تھے، پہلے وہ میرا مطلب یہاں تو آپ کہیں نا کہ جب خان صاحب جوانی سے ایسے ہی تھے تو ہم کہیں جی کہ بشریٰ بی بی سے شادی کے بعد تو کوئی تبدیلی نہیں، یہ سب باتیں تو پہلے سے موجود تھیں، ایسا نہیں تھا، پہلے وہ ایک پھر بھی ایک نارمل انسان تھے میں کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن بشریٰ بی بی ان کی زندگی میں کافی تبدیلی لے کر آئیں، بہت نمایاں حد تک تبدیلی، آپ کو پتہ ہے وہ اپنی تقریروں میں ریفرنس دیتے تھے کہ بشریٰ بی بی نے مجھے کہا بتایا کہ آپ وزیر اعظم ہیں،
کہ مجھ سے شادی ہو جائے گی تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے اور یہ سب کچھ. اور پھر یہ کہ جب میں وزیر اعظم بن گیا تو کبھی میں کسی خبر پہ کہتا تھا تو وہ کہتی تھیں آپ وزیر اعظم ہیں. پھر سب کہتے ہیں کہ عثمان بزدار بشریٰ بی بی کی چوائس تھی. آپ میری بات سنیں نا. پھر وہ آئین والا جو کھیل ہے کہ آئین سے بنانا ہے خود مجھے فرا گوگی ان کی دوست ہے. ٹھیک ہے نا, فرا گوگی, عثمان بزدار اور بشریٰ بی بی آپ کو بہت ایکٹیو نظر آتی تھی پنجاب میں. بشریٰ بی بی مختلف فنکشنز پر بھی جاتی نظر آتی تھیں. تو ایک عثمان بزدار بھی میرا مطلب ہے جو چوائس تھا وہ بشریٰ بی بی کی تھی, اور خان صاحب اس کو وسیم اکرم پلس کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی نظر آتا تھا کہ شیئر آف گورنمنٹ. پھر وہ آپ نے توشہ خانہ کی گھڑیوں کی وہ آڈیو آئی کہ وہ تصویریں بننے پر انہوں نے جس طرح کنٹرولر کو نوکری سے نکالا کہ سوشل میڈیا پہ کون سی چیز چلے گی کون سی نہیں چلے گی اور یہ وہ. اور پھر جتنی دیر وہ 4 سال وزیر اعظم رہے یا بشریٰ بی بی, آج تک ان کے خان صاحب کے بچے تو خان صاحب کو ملنے نہیں آئے نہ ان کی حلف برداری پر آئے, نہ دوران وزارت عظمیٰ جب سے بشریٰ بی بی سے شادی ہوئی ان کے بچوں سے کوئی ملاقات. مطلب اب بشک جیل میں یہ بڑا ایشو بنایا جاتا ہے کہ جی بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی, پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ سر جب آپ 4 سال وزیر اعظم تھے کو آپ کے بچے آپ کو ملنے آئے؟ آپ میری بات سمجھے نا. اور پھر آپ کو پتہ ہے جمائمہ نے ایک دفعہ پوسٹر ٹویٹ کیا تھا بلیک میجک کا بشریٰ بی بی کی فوٹو کے ساتھ. وہ ریئل تھا؟ ہاں, پھر بعد میں ڈیلیٹ کرایا گیا. وہ جمائمہ کا آفیشیل اکاؤنٹ سے تھا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آج پورے ہر جگہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے, لیکن میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پاکستان کے عام شہری کو نہیں پتا. جو نہیں بھی پتا تھی وہ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد نہیں پہلے سے ہی پتا. میں اس بات کو بھی نہیں مانتا, پہلے سے ہی پتا. اب حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں, یہ عمران خان کو فالو کرتے ہیں, یہ بار بار یہ آرٹیکل پڑھیں. نہیں وہ تو ان کا سیاسی بیان ہے. ہم تو ایک فیکچول سچویشن کی بات کر رہے ہیں. نہ ہمارا تعلق حکومت سے ہے نہ ہمارا تعلق. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں ہم اس کے خلاف جائیں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس آرٹیکل میں کوئی ایسی خبر نہیں پتہ لگی جو مجھے پہلے نہیں پتہ تھی. اور میں نے بہت سارے عام لوگوں سے بھی ڈسکس کیا, انہوں نے کہا ہمیں تو یہ پہلے ہی پتہ تھا. نہیں, بہت سے لوگ ابھی بھی یقین نہیں کرتے, یہ تو آپ مان لیں. دیکھیں یقین کرنا نہ کرنا اور بات. وہ سب کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی اور کچھ بھی نہیں. نہیں لوگ یہ نہیں کہتے. لوگ بشریٰ بی بی کے جادو ٹونے کے بارے میں ہر آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے, اس کے باوجود وہ خان صاحب کے ساتھ ہے وہ ایک الگ بات ہے. وہ اتنا 26 نومبر کو آپ نے دیکھا نہیں کتنے سارے کارکنوں کو لے کے وہ پہنچ گئی تھی. علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کی لڑائی کے پہ بھی سب پوری پی ٹی آئی کہتی ہے یہ لڑائی موجود ہے. مشال یوسف زئی اور سلمان اکرم راجہ اپنے گروپس کے ساتھ دونوں طرف سے لڑائی موجود ہے. اچھا, بیرسٹر گوہر کا موقف یہ ہے کہ قانونی کارروائی کریں گے. اس قسم کے جو آرٹیکل ہیں وہ سپانسرڈ آرٹیکل ہوتے ہیں, اسی لیے اس پر ہم زیادہ ضرور کریں کیونکہ یہ آلریڈی جیل میں ہیں بشریٰ بی بی, عمران خان بھی ہے, تو لکھ کیسے. نہیں وہ کیس تو کر سکتی ہیں نا, اپنا اٹارنی مقرر کر سکتی ہیں, وہ کیس کر سکتی ہیں. اور وہ دیکھیں مسلم لیگ نون نے, آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کے خلاف ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا. جی, انہوں نے اس آرٹیکل پہ لندن میں کیس کیا تھا جی, اور معافی منگوائی اس اخبار سے, اور اس نے اپنا آرٹیکل بھی واپس لیا اور معافی بھی منگوائی. تو بشریٰ بی بی کو بھی کیس کر لینا چاہیے, اس میں ایسی کون سی بات ہے. اس کیس کرنے سے میرا مطلب ہے کہ کیا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ خان صاحب کے فیصلوں میں بشریٰ بی بی کا اثر و رسوخ حد سے زیادہ تھا. ہاں, حد سے زیادہ تھا. حد سے زیادہ تھا. سب ہی اپنی بیگم کے اثر میں ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا 90% خاون جو ہیں, بلکہ 100% خاون اپنی بیگمات کے اثر میں ہوتے ہیں, پاکستان کے اثر میں ہوتے ہیں, اور مردوں کا مشترکہ دکھ, اور بیگمات کے اثر میں ہوتے ہیں, اور بیگمات کی بات ماننے پر مجبور بھی ہوتے ہیں, ان کی رائے کا احترام کرنے پر مجبور بھی ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ نہیں ہوتا. لیکن یہ گھریلو معاملات کی حد تک رہے, یا بہت سارے لوگ اپنے آفیشیل پروفیشنل معاملات میں بھی اپنی بیگم کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں. کہ ایٹمی ملک کو ایک شخص ایسے چلا رہا ہے, اس پر اعتراض ہے بیسیکلی کہ ایک ایٹمی ملک کو جادو ٹونا تو زیادہ اعتراض لوگوں کو یہ ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے جو خان صاحب کی آفیشیل مینجمنٹ تھی نا, وہ بھی بشریٰ بی بی کے کنٹرول میں تھی. کس کو ملنا ہے, کتنے بجے ملنا ہے, نہیں ملنا ہے, آج کا دن ملاقات کے لیے اچھا نہیں ہے, کہاں جانا ہے, کہاں نہیں جانا ہے, کس کو کیا کرنا ہے. یہ جو مائکرو مینجمنٹ تھی نا خان صاحب کے پروفیشنل ورک کی ایز پرائم منسٹر, وہ بھی بشریٰ بی بی کے کنٹرول میں تھی. زیادہ اعتراض
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اقتدار سے ہٹنے یا ان کی اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت دیکھیں نا، آج کی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی لڑائی تو اور بات ہے، بنیادی لڑائی تو ان کی پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی نا، جس سے وہ نکلے۔ اچھا، اس آرٹیکل کا اگر نچوڑ نکالا جائے نا تو یہ کہ جو 3.5 سال ملک چلایا نا وہ بشرا بی بی نے چلایا، دماغ ہی نہیں کام کر رہا تھا، کچھ چیزیں سمجھ سے باہر بھی ہے نا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کہہ رہی ہیں، یہ میں نہیں ہے۔ آپ جتنی ڈیٹیل سے جتنا اس آرٹیکل پہ آپ کو سب بڑا لوگ، آپ بھی اپنے ہسبینڈ کو جا کے کہیں گی دیکھیں خان صاحب اپنی بیگم کی کتنی مانتے تھے، آپ میری اتنی نہیں مانتے، ذرا سی بھی نہیں مانتے، یہ تو میں دیکھ لیں آن ایئر سب کو کہہ رہی ہوں کہ میرے شوہر میرے قابو میں نہیں۔ آپ کا تو گلہ بنتا ہوگا جا کر، آپ کہیں گے کہ دیکھیں آپ خان صاحب سے ہی سبق سیکھیں نا، نہیں تو وہ آگے سے کہیں گے کہ پھر آپ خان صاحب کا حال بھی تو دیکھیں نا، میں نے کوئی ڈیالے پہنچنا ہے۔ نہیں، آپ مطلب خود بتائیں کہ مطلب سب کچھ بشرا بی بی کے کھاتے میں ڈال کے کیا یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہی کچھ لوگ، کچھ صحافی کلیم بھی کرتے تھے کہ یہ بشرا بی بی بھی ہیں جو کہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی، عمران خان کے خلاف بات کریں گی، 8 فروری کا الیکشن ہونے دیں، 2024 کا دن گزرنے دیں، پھر دیکھیں یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بشرا بی بی آج بھی کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تب بھی کھڑی تھی، اور 26 نومبر آپ کو یاد ہوگا وہ دن جب انہوں نے کافی لیڈ کیا تھا۔ بشرا بی بی اپنا پولیٹیکل کیریئر، ہمیں 26 نومبر کو ان کے اندر ایک لیڈر تو نظر آیا ہے، جبکہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پر اس دن تو پوری سیاست ان کے گرد گھوم رہی تھی۔ اگر وہ جیل نہ جاتی تو وہ تو تحریک انصاف پر قبضہ کر گئی تھیں۔ تحریک انصاف کو آج بھی کہتے ہیں گنڈا پور کو انہوں نے ہٹوایا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے گنڈا پور کو پیغام بھیجا ہے کہ ہنرام ہے۔ یہ تو یہ تو ساتھی ہم یہ تو اب بہت آگے چلی جائے گی بات، لیکن عمران خان نے اگر ہٹانا ہوتا ہے گنڈا پور کو تو بہت پہلے ہی ہٹا دیتے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ 1 سال مکمل ہونے کو ہے، اور تب بڑے سنگین الزامات تھے بشرا بی بی کے کہ میں وہاں رہنا چاہتی تھی، مجھے زبردستی وہاں سے لایا گیا۔ خان صاحب نے پوری پارٹی کو آن بورڈ کر کے ہی ہٹانا تھا نا، ایک دن میں تو ہٹانا ممکن نہیں تھا، لیکن ٹیکنیکل بات میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بشرا بی بی کا پی ٹی آئی کے فیصلوں پر بہت اثر و رسوخ ہے، ابھی بھی وہ خان صاحب کو جیل میں ملتی ہیں، جو ان کی اور خان صاحب کی بات ہوتی ہے وہی خان صاحب کے فیصلوں میں نظر آتی ہے۔ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ بشرا بی بی کے مشوروں سے ہوتے ہیں۔ تو ایک ان کا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ کالے جادو والا ایسپیکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے، اس کو ہمارے معاشرے میں کو پازیٹیولی نہیں دیکھا جاتا، اور اس کو دینی طور پہ بھی اچھا نہیں دیکھا جاتا، لیکن باقی ہر بندہ اپنی بیگم کی بات مانتا ہے، مجھے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ مزمل صاحب کا صرف آج فوکس اسی چیز پہ کہ ہر ہسبینڈ اپنی، لیکن نہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ نہیں اپلیکیبل نہیں ہے یہ چیز۔ مزمل صاحب بہت اچھے شوہر ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کا شوہر بہت اچھا ہو۔ میرے خیال سے ہمیں یہیں سے بریک لینی چاہیے، بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، بات لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کی، جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے صدر پاکستان کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا ہے۔ مزمل صاحب ایکسپیکٹڈ تھا کہ مزید استعفے آئیں گے، لیکن ابھی بھی اگر آپ یہ کہیں گے کہ اتنے استعفے نہیں آئے جتنے ایکسپیکٹڈ تھے یا جتنا ہم سوچ رہے تھے، ابھی بھی اس طرح گیم پلٹی نہیں جا سکتی جس طرح پہلے کنسیڈر کیا جا رہا تھا ہو سکتا ہے۔ پہلے بات تو یہ سمجھیں گے شمس مرزا صاحب جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے برادر نسبتی ہیں۔ جی، آسان لفظوں میں وہ سلمان اکرم راجہ کے برادر نسبتی ہیں، اور ان کا استعفیٰ اس لیے بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کی جو فیملی ٹائز ہیں وہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی تھیں۔ پھر اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ ویسے تو وہ سینیورٹی میں 5ویں نمبر پہ ہیں، اور انہوں نے 2028 میں ریٹائر ہونا ہے۔ اب ان کے آپ سمجھیں ٹو بی ویری فرینک 2.5 سال رہ گئے تھے، مارچ 2028 میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، تو ان کے پاس کو 2-2.5 سال رہ گئے صرف۔ 2014 میں وہ جج بنے تھے جب پی ٹی آئی کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی دوستیاں شروع ہوئی تھیں۔ اب صورتحال یہ کہ وہ 5ویں نمبر پہ تھے، اور ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ جو 27ویں اور 26ویں ترمیم کے بعد جو چیف جسٹس بننے کا طریقہ کار ہے اس میں وہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، اور نہ ہی سپریم کورٹ ایلیویٹ ہو سکیں گے۔
وہ सुपरसीड हो जाएंगे। जो एक अमूमी राय थी कि पहले से तो बहुत लोगों का ख्याल था कि उनका तबादला भी एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैं कहता हूँ जी फ़र्ज़ कर लें तबादला ना भी होता तो उनको नज़र आ रहा था कि वो अगले 2-2.5 साल में उनको तो कभी भी लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो सलमान अकरम राजा के बरादर निस्बती हैं। फिर उनके कुछ फैसले भी ऐसे सामने आए हुए थे और वो 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट या आईनी बेंच जाने की रेस से बाहर थे। तो 11 साल उनको हो गए थे, पूरी मराद पेंशन उनको मिलनी थी, जितनी सैलरी है उतनी पेंशन है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक सेफ एग्जिट ले लिया है। अब एक्सपेक्ट तो किए जा रहे थे लाहौर हाई कोर्ट से ज़्यादा इस्तीफे, लेकिन अभी सिर्फ शम्स मिर्ज़ा साहब का इस्तीफ़ा आया है। कहा जा रहा था कि आज लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस के नाम, एक अखबार ने कुछ जजेस के नाम छापे हैं जिनके तबादले लाहौर हाई कोर्ट से एक्सपेक्टेड हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये कितने दुरुस्त हैं कितने गलत हैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेड लिस्ट जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रही है कि ये इन लोगों के लाहौर हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट्स में तबादले मुमकिन हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस आसिम हफीज़ भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। लेकिन अभी आज कोई मुशावरती इजलास था, मुझे लगता है उसमें इस्तीफ़ों पर कंसेंसस नहीं हो सका, इसीलिए शम्स मिर्ज़ा साहब का अकेला इस्तीफ़ा आया है। आप बात समझे, मैंने पहले भी कहा कि दोनों तरफ से मैनेजमेंट जारी है। एक तरफ से इस्तीफ़ा दिलवाने वालों का दबाव भी जारी है कि भाई इस्तीफ़े दें, दूसरी तरफ से इस्तीफ़े रुकवाने वालों का दबाव भी जारी है कि भाई इस्तीफ़े ना दें और सिस्टम को कबूल करें, सिस्टम को कबूल करें, आपकी आगे जगह होगी। लेकिन मेरे ख्याल में शम्स मिर्ज़ा साहब को ये नज़र आया कि उनकी तो बिल्कुल ही जगह नहीं होगी, उनके फैमिली टाइज की वजह से, सलमान अकरम राजा की वजह से और चीज़ों की वजह से, तो लिहाजा उनका तो जाना बनता ही नहीं था। मेरा ख्याल है जिन लोगों को मैनेज करने की कोशिश की भी जा रही थी उनमें शम्स मिर्ज़ा साहब नहीं होंगे और उन्हें नज़र आया कि उनका आगे फ्यूचर नहीं है। वैसे तो कहा जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साख ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं। लोगों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफ़ों का इंतज़ार है। आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने ज़रूर कहा है कि मज़ीद इस्तीफ़े आएंगे, लेकिन मैंने पहले कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि मज़ीद इस्तीफ़े सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं आएंगे। और इस दबाव में जजेस काम कैसे करेंगे, फैसले क्या कैसे दबाव है कि कौन सा जज होगा, कौन सा जज नहीं होगा, कौन सी पोजीशन पे होगा? मुझे तो एक और बात नहीं समझ, तबादले हो जाएंगे अगर फैसले ना हुए मर्जी के। आप मुझे एक बात बताएं, आप लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, हाँ। आपको कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में लगा दिया जाए, पहले तो था नहीं, क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने आम आदमी का मुकदमा सुनना है, उसको इंसाफ देना। ये कोई हाई कोर्ट से अजारादारी तो नहीं है। आप मेरी बात समझे ना, मुझे तो नहीं समझ आई होंगे क्यों कि जो तबादला है वो आज़ाद अदलिया पर हमला कैसे है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। नहीं, पॉइंट ये है कि तबादले होंगे क्यों, जरूरत पेश क्यों आ रही है, होने भी जजेस लाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो एक ही हाई कोर्ट में जब जज रहता है तो उसके इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं उस हाई कोर्ट से, उसकी फैमिली उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। आप देखिए ना, मज़ाहिर अली नकवी साहब पर क्या इल्ज़ाम था, उनके बच्चे उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे जिस हाई कोर्ट के वो जज थे। और भी हमारे यहाँ बहुत सारे जजेस की ऐसी फहरिस्त पॉलिटिकल एफिलिएशन हो जाती है पॉलिटिकल एफिलिएशन हो जाती है। तो अगर तब मुझे ये नहीं समझ आती कि तबादले से नुकसान क्या है। मतलब एक जज लाहौर हाई कोर्ट का जज है, आम आदमी का मोहम्मद बाट मोहम्मद मुंशी का मुकदमा सुनता है, वो सिंध हाई कोर्ट चला जाएगा, मोहम्मद बाट वहाँ के आम आदमी का मुकदमा सुनने लग जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? मरात वही है, तनख्वाह वही है, सरकारी सरकारी गाड़ी, हर चीज़ में हम मिलनी है। प्रॉब्लम क्या है तबादले में, मुझे नहीं समझ आई अभी तक। अगर पूरी दुनिया में हाई कोर्ट्स में बाहमी तबादला इंडिया में मौजूद है जजेस में, हमारे यहाँ जजेस जो हैं वो क्यों समझते हैं कि वो एक हाई कोर्ट में पैदा होंगे और उसी हाई कोर्ट में मर जाएंगे? जजेस के हाथ पांव बांध के फैसले अपनी मर्जी के कराने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी को इंसाफ देने के लिए उनके क्या हाथ पांव बांधे गए हैं? क्योंकि जजेस के इस्तीफे और सीनियर जजेस के इस्तीफे इस हवाले से आना सामने, उस पे बड़े सवाल देखें सना, 2 से तो नहीं काम चलेगा। अच्छा देखें, मैं बताऊं, लोग सवाल कर रहे हैं कि वो नहीं आने वाले, मजीद जिन इस्तीफों की ख्वाहिश जाहिर की जा रही है ना, वो इस्तीफे नहीं आने वाले। तो इसका मतलब है बाकी सब, अब तो आज तो ये भी आया कि 19 में से 17 जज जो थे फुल कोर्ट में मौजूद थे, फिगर जो आई है। तो इसका मतलब है जजेस की अक्सरियत ने 27वीं तरमीम को कबूल किया है,
صرف وہ ججز جن کی پولیٹیکل ایفیلیشن پی ٹی آئی کی طرف ہے یا ان کا سیاسی جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے وہ 27ویں ترمیم کو قبول نہیں کر رہے اور وہ اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، ورنہ ججز کی اکثریت جو ہے انہوں نے، بلکہ بہت بڑی اکثریت نے قبول کر لیا ہے اس کو 27ویں ترمیم کو۔ ابھی دیکھیں نا، سندھ ہائی کورٹ سے کوئی نہیں، بلوچستان ہائی کورٹ سے کوئی نہیں، ابھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ابھی تک تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کوئی نہیں۔ شمس مرزا صاحب کے استعفے کی میں نے آپ کو رشتہ داری کی وجہ بتا دی اور اس کی وہ بتا دی، تو ابھی ہمیں کوئی عدلیہ سے وہ مزاحمت نظر نہیں آ رہی جس کی بہت بات کی جا رہی تھی۔ اور جب لوگ بہت بات کر رہے ہیں کہ جی منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ کو تو پوری برات ملنی ہے، کروڑوں روپے انہیں بینیفٹس میں ملنے ہیں اور پھر لاکھوں روپے انہیں پینشن میں ملنے ہیں۔ ملنے ہیں جی۔ اچھا، یہ اس میں ہے کہ استعفے کے ساتھ آپ کو مرات ملیں، کروڑوں روپے کے بینیفٹس مطلب ختم نہیں کی گئی، وہ ختم نہیں کی گئی؟ نہیں، ریزائن میں نہیں ختم ہو رہے نا، ہمارے ہاں ریزائن میں ختم نہیں ہوتے ہیں نا، تو وہ ریزائن کا ایک ایڈوانٹیج ہے نا کہ آپ کو سارے بینیفٹس ملتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں ریزائن کیے جا رہے ہیں تاکہ سارے بینیفٹس لے لیے جائیں۔ شمس مرزا صاحب کو بھی سارے بینیفٹس ملنے ہیں اور ان کو اطہر من اللہ اور ان کو بھی ملنے ہیں، منصور علی شاہ کو بھی، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹو بی ویری فرینک جو توقع تھی، میں نے کل بھی آپ سے بات کی، وہ توقع پوری نہیں ہوئی۔ وہ تو بارز کے الیکشن میں بھی بڑی توقع تھی، وہ بھی توقع پانی میں ساری بہ گئی۔ تو اس لیے ابھی سب کی نظریں لاہور ہائی کورٹ پر بھی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی ہیں۔ جی، اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اگلے 3 سے 4 دن میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ویسے تو آج صدر نے آرمی ایکٹ پر بھی سائن کر دیے ہیں، میرے خیال میں اس سے چیف آف ڈیفنس فورس کا نوٹیفیکیشن بھی اگلے 1 دن میں ہو جائے گا اور آرمی چیف کے نئے ٹینیور کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو منڈے تک مل جائے گا، اگر کل نہ آیا تو منڈے کو آ جائے گا۔ تو اس طرح یہ چیزیں تو اپنے سموتھ لائن پہ چل رہی ہیں۔ جو تحریک تحفظ آئین ہے اس نے ایک احتجاجی پروگرام دیا ہے جس میں یہ ہے کہ ایک دن سپریم کورٹ تک اراکین اسمبلی واک کریں گے 17 کو، پھر پنجاب اسمبلی میں واک کی جائے گی ہائی کورٹ تک، اور ایک کوئی جمعے کو شاید وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی بہت کمزور احتجاج کا پلان ہے جو انہوں نے دیا ہے۔ یہ کوئی ایسا پلان نہیں ہے جس کے نتیجے میں ہم کہیں کہ جی 27ویں ترمیم جو ہے وہ مسترد ہو جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی اور یہ انڈو ہو جائے گا، فیصلہ واپس لینا پڑے گا پارلیمنٹ کو۔ ابھی مجھے کوئی تحریک تحفظ آئین کا بھی ایسا کوئی روڈ میپ سامنے نہیں آیا اور استعفوں کا بھی ایسا کوئی روڈ میپ سامنے نہیں آیا، تو ابھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں پرسکون ہیں۔ بالکل ٹھیک، ہر حکومت کی گرفت مضبوط ہے اس کے اوپر ابھی تک تو۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آنے کے بعد آزاد کشمیر کو ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 17 نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے اور چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ اس پر بات کریں گے، مزمل صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے، جبکہ سینئر صحافی ہیں آزاد کشمیر سے راشد علی راشد، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ راشد، کس کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ثنا۔ یہاں پہ تو موسم بڑا سرد ہے، لیکن جو سیاسی گہما گہمی ہے اس نے موسم میں بڑی گرما گرمی پیدا کر دی ہے۔ پڑھلا تو فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے 10 وزراء ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، اس لحاظ سے پیپلز پارٹی کا پلڑا جو ہے وہ ابھی بھاری دکھائی دے رہا ہے۔ مسلم لیگ نون نے جو کہ ابھی تک ان کے ساتھ حکومت سازی میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن پس منظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان کی عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ اگر کمزور پڑنے لگی تو مسلم لیگ نون ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ لیکن ابھی تو مسلم لیگ نون نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا ہے۔ ہاں، یہ بالکل اسی طرح کی اپوزیشن ہے جس طرح پاکستان میں وفاق کے اندر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن حمایت ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہے، بالکل اسی طرح یہاں بھی ہونے جا رہا ہے۔
جو تحریک انصاف کے 10 ارکان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، تحریک انصاف کی اس بارے میں کیا پالیسی ہے؟ چودھری انوار الحق صاحب تو ابھی تک اپنی جو شکست ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کی طرف سے بھی بار بار یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ ناکام ہوگی، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اکثریت ہے، جبکہ ابھی شام کو انہوں نے پریس کانفرنس کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہ جلدی پریس کانفرنس بھی کریں گے، اور اس میں وہ اپنی جو گنتی ہے وہ گنتی جو ہے اس کو ظاہر کریں گے، اور وہ پورے وثوق کے ساتھ اس وقت اپنے آپ کو انہوں نے بطور وزیر اعظم ہی پیش کیا ہوا ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی۔ مجھے اندازہ ہے وہ یکدم استعفیٰ دے دیں گے، آپ بے فکر رہیں، وہ ایک دم اپنے استعفے کا اعلان کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک تو حالات سامنے نہیں آئے، لیکن شاید یاد ہو کہ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات کروٹ کس جانب حالات جا رہے ہیں، تو وہ حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اب اجلاس تو 17 نومبر کو بلایا گیا ہے نا؟ بالکل 17 نومبر کو اجلاس ہو رہا ہے، لیکن اجلاس سے پہلے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں، لیکن جس طرح وہ دعوے اپنے پیش کر رہے ہیں یا دعوے داری کر رہے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی اس تبدیلی کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ انہوں نے کوئی بیان جاری کیا ہے اس تبدیلی پہ؟ اب وہ ایک بڑی پلیئر ہے آزاد کشمیر کی۔ ہاں، جو ایکشن کمیٹی ہے وہ ہمارے ساتھ ہی، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی بیٹھ کے تماشا ہی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ جو مہاجر سیٹیں ہیں وہاں سے وزیر نہیں لیے جائیں گے، کیا پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت میں مہاجر سیٹوں سے وزیر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بالکل، حالات تو ایسے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اگر اپنی اکثریت واضح کرنی ہے تو ثابت بھی کرے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ مہاجر سیٹیں جو ہیں ان کو وہاں پہ کوئی ریلیف نہ ملے یا ان کو نمائندگی نہ ملے۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس طرح ماضی میں بھی کبھی نہیں ہوا، کئی وزیر جو ہیں وہ مہاجر سیٹوں پہ رہ چکے ہیں، جس طرح ماجد خان ہے اور دوسرے کئی ایسے مہاجر سیٹوں کے نمائندے تھے، انہوں نے وزارت لی ہے، اور پیپلز پارٹی نے بھی ان کے لیے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہو جائیں گے یا پیپلز پارٹی کی یہ حکومت ٹینیور پورا کرے گی؟ دیکھیں، چند مہینے رہ گئے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ انتخابات پہلے ہو جائیں۔ اگر وہ مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ حالات بنتے ہیں کہ شاید کہ قبل از وقت انتخابات ہو جائیں، لیکن حالات تو قبل از وقت انتخابات کے بھی نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بڑی جماعتیں جو ہیں وہ ٹینیور پورا کرانا چاہتی ہیں۔ مزمل بھائی، اصل میں یہ تبدیلی ایشو نہیں ہے، جو ایشو ہے وہ سیاسی استحکام کا ہے۔ دیکھیں، حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے عوام اس سے بالکل نالاں ہیں۔ عوام جو احتجاج تھا وہ اس حکومت کے خلاف تھا۔ اب جو بھی حکومت آئی گی اس نے عوام کو ایک بہت بڑا ریلیف دینا ہے، اگر وہ ریلیف دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کچھ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت چل جائے گی، نہیں تو حالات نظر نہیں آ رہے۔ اور نئے وزیر اعظم کا حلف آپ کو کس تاریخ تک ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، 17 نومبر کا اجلاس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ممکن ہے کہ 1 دسمبر تک وہ حکومت سنبھال کے 1 دسمبر سے ہی ان کا باقاعدہ حلف وغیرہ بھی ہو جائے، تو دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ راشد علی راشد آپ کا۔ مزمل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اتنا آسان ہے کسی کا بھی حکومت میں آ جانا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا؟ کیونکہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے، اس طرح سے حکومت نے ڈیلیور نہ کیا جس طرح سے آزاد کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر سے سڑکوں پر اور جیت تو پھر انہی کی۔ دیکھیں، اب آزاد کشمیر میں الیکشن کا بگل بچ گیا ہے، چند ماہ رہ گئے ہیں۔ جیسے کہ راشد آپ کو بتا رہے تھے، یہ حکومت جو آ رہی ہے یہ چند ماہ کی مہمان ہے، ایک مہمان حکومت ہے، ایک ٹرانزیشنل حکومت ہے، اس کے بعد الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں، اور میرے خیال میں اب سب الیکشن کی تیاری میں چلے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون اپوزیشن کے طور پہ الیکشن لڑنے چلی جائے گی، پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے طور پہ الیکشن لڑنے چلی جائے گی، پی ٹی آئی کے جو لوگ لوٹے ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو ری ویمپ کرنے کے لیے نئے امیدواروں کی تلاش میں اور اپنی نئی تنظیم میں نو میں چلی جائے گی، اور سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ وہاں عوامی ایکشن کمیٹی کیا کرتی ہے۔ اور انوار الحق صاحب بڑے کانفیڈنٹ، انوار الحق صاحب جو ہیں وہ
وہ گھر چلے جائیں گے اور میرے خیال میں ان کے سیاست کی معراج ہو گئی, وہ وزیر اعظم ہو گئے. پیپلز پارٹی ان سے خوش نہیں ہے, لیکن نہ وہ تحریک انصاف کو قابل قبول ہیں, نہ وہ پیپلز پارٹی کو قابل قبول ہیں, نہ وہ مسلم لیگ نون کو قابل. اور وہاں کے عوام, میں انوار الحق صاحب کی بات کر رہا ہوں, ہاں وہاں کے عوام بھی ان سے خوش نہیں ہے. 2 دھرنے ہوئے ان کے خلاف, 2 لانگ مارچ ہوئے ان کے خلاف, اور وہ بہت ہی اس حوالے سے ایک کمزور وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے. تو اس لیے میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ان کا تو پولیٹیکل کیریئر آگے کو آزاد کے طور پہ دیکھیں تو دیکھیں, لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ آگے الیکشن 3 پارٹیوں کے درمیان وہاں ہونے لگا ہے, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. اب پی ٹی آئی کیسا پرفارم کرتی ہے, اس کے سارے وننگ ہارسز تو بھاگ گئے ہیں. اب اس کو ایک کینڈیڈیٹچر کا فلا تو موجود ہے, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کیا سیاسی حکمت عملی ہوگی. ابھی تک تو وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں, ہمارا انتخابات سے کوئی تعلق نہیں. اگر تو وہ انتخابات میں غیر سیاسی رہتے ہیں اور ان کا کسی سیاسی جماعت کی طرف کوئی جھکاؤ نہ ہو اور یہ سیاسی جماعتیں اپنے طور پہ الیکشن لڑیں تو وہ ایک اور الگ بات ہے, اور اگر انہوں نے کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ کیا تو پھر وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ہمیں آج سے پہلے تو ایسے ہی ہوا ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت ہے اسی کی آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں حکومت بن جاتی تھی. لیکن اس دفعہ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا عام الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی دوبارہ بنتی ہے, کیونکہ بہرحال الیکشن کے بعد تو مسلم لیگ نون بھی چاہے گی کہ ان کی حکومت بن جائے, اور آگے گلگت کے الیکشن بھی آ رہے ہیں, گلگت بلتستان کے. تو میرے خیال میں یہ دونوں طرف جو انتخابات ہیں یہ بہت اہم ہیں, اور یہاں جوڑ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ہے. ایک عمومی رائے یہ ہے کہ ایک پیپل پارٹی کو مل جائے اور ایک مسلم لیگ نون کو مل جائے. گلگت وہ لے لیں تو پیپلز پارٹی وہ لے لے, پیپلز پارٹی وہ لے لے تو گلگت وہ لے لیں, اور دونوں جماعتوں کے درمیان 50-50 پر سودا کرا کے مرکز کی گیم کو خراب نہ کیا جائے. پیپلز پارٹی فی الحال دونوں لینا چاہتی ہے, اس کا خیال ہے گلگت میں بھی وہ اسٹرانگ ہے اور آزاد کشمیر میں بھی. مسلم لیگ نون کا بھی خیال ہے کہ وہ دونوں جگہ اسٹرانگ ہے. اگر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا اور دونوں آپس میں الیکشن لڑتے ہیں تو پھر یہ دیکھنے والی بات. بالکل ٹھیک ہے مظفر صاحب, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے سنا نقوی کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ